قرآن میں نے سورۃ النساء کی تلاوت کی. سورۃ النساء کی ایک آیت ہے، بہت اہم آیت ہے، جس میں دو طرح کی خواتین کا تذکرہ کیا گیا ہے. وہ خواتین جو اچھی ہیں، نیک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بھی اجر کثیر کا، اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. لیکن کچھ خواتین ایسی ہیں جو شر پسند ہیں، جن کی طرف سے فتنوں کا اندیشہ ہے، جن کے دماغ میں شیطان پلتا ہے، جو گھروں کو برباد کرنے کی کوشش کرتی ہیں. ایسے خواتین سے متعلق شوہر حضرات کو پیغام دیا گیا قرآن کے ذریعے سے کہ ایسے موقع پر جبکہ آپ کی بیویاں بگڑ رہی ہوں، آپ کیا کریں گے؟ آیا آپ کی لاٹھی اس کو آپ کی بیویوں کو سدھارے گی، یا یہ کہ آپ کی گفتگو جو میٹھی گفتگو ہو وہ آپ کی بیوی کو سدھارے گی، یا یہ کہ آپ کے اچھے اخلاق آپ کی بیوی کو سدھارے گے؟ آخر وہ کون سا وسیلہ آپ اختیار کریں گے جس کے ذریعے سے آپ کی بیوی صحیح راستے پر گامزن ہو سکتی ہے اور آپ کا گھر جنت بن سکتا ہے؟ قرآن نے 3 طریقے بتائے. نمبر 1 طریقہ ہے مشفقانہ. نمبر 1 طریقہ مشفقانہ. نمبر 2 طریقہ حکیمانہ. اور نمبر 3 طریقہ حاکمانہ. یہ 3 طریقے ہیں، 3 اسٹیپس ہیں، 3 درجے ہیں، یہ 3 زینے ہیں. یکے بعد دیگرے آپ پہلے زینے پر پہلے چڑھو، پھر دوسرے پر چڑھو، پھر تیسرے پر چڑھو. پہلے آپ مشفقانہ طرز کو اختیار کیجیے. جس بیوی کے بارے میں آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کی بیوی سرکشی اختیار کر رہی ہے، آپ کی بیوی بگڑ رہی ہے، واللاتی تخافون نشوزہن. نشوز کہا جاتا ہے شر پسندی کو، نشوز کہا جاتا ہے تمرد کو، نشوز کہا جاتا ہے کسی بھی خاتون کے اندر بیوی سے، شوہر سے متعلق گھمنڈی پیدا ہو جاوے، تکبر پیدا ہو جاوے، فتنہ پیدا ہو جاوے، اپنے شوہر کی نافرمانی پر اتر جاوے، اس کو نشوز کہا جاتا ہے. شوہر سے قرآن نے کہا جن خواتین کے بارے میں تمہیں معلوم ہو جاوے، واللاتی تخافون. لفظ خوف کا مطلب یہاں صرف ڈرنا نہیں ہے، اندیشہ کرنا نہیں ہے، یہاں جاننا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کسی نے بتا دیا آپ کی بیوی سے متعلق اور آپ نے بغیر تحقیق کے بیوی پر کارروائی شروع کر دی، غلط ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے واللاتی تخافون نشوزہن. جن خواتین سے متعلق، ان کی سرکشی کے متعلق آپ کو معلوم ہو جاوے. یہ شوہروں کو مخاطب کیا جا رہا ہے. آپ کو معلوم ہو جاوے، علم ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے. یہ تمام حضرات جو کہ شادی شدہ ہیں اور جو شادی شدہ نہیں ہیں، شادی کے قریب ہیں، ان تمام لوگوں سے قرآن مخاطب اور کہہ رہا ہے کہ جن بیویوں کے بارے میں، جن خواتین کے بارے میں آپ کو معلوم ہو جاوے کہ وہ شرپسندی کی راہ اختیار کر رہی ہے، معلوم ہونا ضروری ہے. بغیر معلوم کے، بغیر واقفیت کے، بغیر کسی علم کے آپ کارروائی نہیں اختیار کر سکتے ہو. وَإِن جَاءَ فَاسِقٌ وَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا. اگر کوئی بھی فاسق شخص، کوئی بھی گنہگار شخص آپ کے پاس کوئی پیغام لاتا ہے، آپ پہلے تحقیق کرو. آج کے معاشرے میں سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے بڑا فتنہ بغیر تحقیق کے ہم نے قدم اٹھانا ہے. ہم نے قدم بغیر تحقیق کے اٹھایا. کسی نے بھی آ کر ہمیں پیغام، کسی نے بھی آ کر ہمیں خبر دے دی کہ آپ سے متعلق فلاں نے یہ نظریہ پیش کیا، آپ سے متعلق فلاں شخص ایسی ایسی باتیں کر رہا تھا. ہم نے بغیر تحقیق کے ہم نے اس کے خلاف کارروائی کری، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ معاشرہ ٹوٹ گیا. ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے الگ کرنے کے لیے کوئی تیسرے نے ایک بھائی کو کہا کہ آپ کے بھائی نے آپ کے خلاف فلاں فلاں باتیں بازار میں مچی ہیں. چنانچہ اس بھائی نے بغیر تحقیق کے قدم اٹھایا اور اپنے دوسرے بھائی کو مارنا شروع کر دیا. قرآن سختی سے نہ فرماتا ہے وَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا. آپ تحقیق کرو، مکمل طور پر تحقیق کرو. ہو سکتا ہو کہ وہ جھوٹ بول رہا ہو جو آپ کے پاس خبر لا رہا ہے. آپ کی بیوی سے متعلق، آپ کی بیٹیوں سے متعلق، یا کسی بھی ایسے خاتون سے متعلق جو آپ کے انڈر میں ہے، اور خاص طور سے یہاں بیویوں ہی سے متعلق بات کی جا رہی ہے. واللاتی تخافون نشوزہن. جن کی سرکشی کا علم تمہیں ہو جائے، تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے موقع پر کیا تم لاٹھی اٹھاؤ،
کیا تم گھر سے مارنا بھگانا شروع کر دو، یا یہ کہ تم اپنی زبان کو سخت بنا لو اور طلاق کی گولیاں چلانا شروع کر دو، جیسا کہ موجودہ وقت میں ہو رہا ہے اور پوری دنیا ان مسلمانوں پر ہنس رہی ہے۔ یہ مسلم پرسن اللہ کا جو مسئلہ تھا عدالت تک پہنچ چکا ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کی کمی، جبکہ قرآن کو ہم نے اپنا آئیڈیل نہیں بنایا۔ قرآن نے بتایا آپ کو اپنی بیوی سے متعلق اگر غلط رویے کے فتنے کا اندیشہ بلکہ علم ہو جائے تو نمبر ایک کیا اسٹیج اختیار کرنا ہے، آپ کو کیا طریقہ اختیار کرنا ہے؟ فعظوہن، اپنی بیوی کو نصیحت کرو، اپنی بیوی کو سمجھاؤ، پریم سے سمجھاؤ، محبت سے سمجھاؤ۔ بیوی آپ جو کام کر رہی ہو، میری محترمہ آپ جو کام کر رہی ہو، آپ اپنی زبان کو محبت سے بھر دو اپنی زبان کو۔ افسوس کا مقام ہے کہ آج جو شوہر حضرات ہیں، جو مرد حضرات ہیں، جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بیوی ہمارے غلام ہیں، ہماری بیوی ہماری باندھی ہیں، جس طریقے سے چاہو اس پر ظلم کرنا شروع کر دو۔ افسوس کا مقام ہے آج آپ کا گھر ٹوٹا، اکثروں کا جو گھر ٹوٹ رہا ہے مرد حضرات کی بنیاد پر ٹوٹ رہا ہے، لیکن تمام الزامات، تمام تہمتیں آپ اپنی بیویوں پر گھڑتے ہو۔ آپ کی اولاد بگڑتی ہے آپ کی وجہ سے، آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، مجھے معاف کیا جائے، یہ حالات ایسے ہیں، ہم نے اپنی بیویوں پر ظلم اٹھایا ہے۔ قرآن کہتا ہے آپ کی بیوی نے اگر غلطی کی ہے، پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ ان کو محبت سے سمجھاؤ، فعظوہن، مشفقانہ طرز اختیار کرو، جس طریقے سے باپ اپنے بیٹے کو محبت سے سمجھاتا ہے، بیٹا یہ جو آپ کام کر رہے ہو نا، یہ غلط کام کر رہے ہو۔ کاش شوہر نے بھی اپنی بیوی کو سمجھایا ہوتا، میری محترمہ، میری جان، آپ شادی کرنے سے پہلے باتیں کرتے تھے اور کہتے تھے جان، کون سے الفاظ اپنی گرل فرینڈ کے نکالا کرتے تھے اور سمجھا کرتے تھے میں دل نکال کر رکھ دوں گا۔ شادی ہو گئی تو جان کے الفاظ سب ختم ہو گئے اور آپ ظالم بن گئے تھے۔ کہاں گئے وہ الفاظ، کہاں گئے وہ محبت کے جملے؟ آپ نے کیوں نہیں فعظوہن پر عمل کیا؟ آپ نے کیوں نہیں اپنی بیوی سے کہا میری پیاری بیوی، میری محترمہ، یہ جو آپ حرکت کر رہی ہے غلط ہے۔ اگر آپ کی بیوی نہیں مان رہی ہے، نہیں سمجھ رہی ہے، تو دوسرا راستہ اختیار کرنا ہے، دوسرا اسٹیپ اختیار کرنا ہے، وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ۔ ہجرہ یہجرو کا مطلب ہوتا ہے یا تو آپ گفتگو کرنا بند کر دو، اپنی بیوی سے گفتگو مت کرو۔ ایک دن دو دن آپ کی بیوی کو احساس ہو جائے گا کہ میرا شوہر مجھ سے ناراض ہے، اسی بنیاد پر گفتگو نہیں کر رہا ہے، اور جس بستر پر آپ اپنی بیوی کے ساتھ سویا کرتے اس بستر سے الگ ہو جاؤ، آپ دوسرے کمرے میں سو، آپ کی بیوی پلنگ پر سوئے آپ نیچے سو جاؤ، تاکہ آپ کی بیوی کو احساس پیدا ہو جائے کہ جو میں کام کر رہی ہوں غلط کر رہی ہوں۔ وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، آپ اپنی بیوی کو اپنے بستر پر چھوڑ دو، بات بھی مت کرو۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سارے نئے خواتین ایسی ہوتی ہیں جو صحبت کی بنیاد پر، حالات کی بنیاد پر بگڑ جاتی ہیں۔ پہلی شکل اختیار کرنے پر، نصیحت کرنے پر آپ کی بیوی سدھر سکتی ہے۔ اگر آپ کی بیوی پہلی شکل اختیار کرنے پر نہیں سدھرتی ہے تو انشاءاللہ دوسری شکل اختیار کریں گے۔ آپ بستر الگ کر لو، آپ اپنی بیوی سے بات مت کرو، انشاءاللہ سدھر جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ طریقہ اختیار کیا تھا، جبکہ ازواج مطہرات نے، جبکہ اللہ کے نبی کی بیویوں نے بھی اللہ کے نبی سے مطالبہ کیا تھا کہ مجھے بھی دیگر خواتین کی طرح چاہیے، دنیا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کرنا بند کر دیا، 28 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الگ رہے۔ کیوں نہیں اللہ کے نبی نے لاٹھی چلانا شروع کیا؟ ہمارے آئیڈیل ہے نا، آج کیوں نہیں اللہ کے نبی کی زندگی کو ہم آئیڈیل بناتے؟ وہ بھی شوہر تھے، اگر نبی انسان کی شکل میں نہ آتا تو بات سمجھ میں آتی؟ نبی انسان ہے، آپ نبی کو اپنا آئیڈیل بناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کام کیا۔ نمبر 1 پر محبت سے سمجھایا تھا، پھر نمبر 2 پر کیا کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے 28 دن تک الگ رہے۔ جب بیویوں کو سمجھ میں باتیں آ کے تمام بیویوں نے آ کر معافی مانگی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر دو۔ اگر آپ کی بیوی اب بھی نہیں سمجھتی ہے جبکہ آپ نے دوسرا طریقہ اختیار کیا تو قرآن کہتا ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، اب آپ اپنی بیوی کو مارو۔ مارنے کا مطلب ہم جیسے مردوں نے، ہم جیسے ظالموں نے کیا سمجھ لیا ہے، لاٹھی اٹھاؤ اور مارنا شروع کر دو بیوی کو۔ کتنے شوہروں کو میں نے دیکھا ہے، کتنے مردوں کو میں نے دیکھا ہے کہ اگر کہیں پر بازاروں میں جھگڑا کر کے آتے اور اپنی بیویوں پر غصہ اتارتے ہیں۔
آپ کی بیوی اللہ کی بندی ہے، آپ اجنبی تھے ان کے لیے، آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا انہوں نے، کتنی محبت کے ساتھ آپ کے گھر کو اختیار کیا، اور آپ ہو کہ اپنی بیوی پر ظالمانہ سلوک اختیار کر رہے ہو، غیروں کے ساتھ محبتانہ اور مشفقانہ طریقہ اختیار کرتے ہو، آپ کی بھابھی ہے محبت سے باتیں کرتے ہو، غیر لڑکیوں کے ساتھ اجنبیوں کے ساتھ محبت سے باتیں کرتے ہو، وہ بیوی جو آپ کے نطفے کو آپ اپنے پیٹ میں 9 مہینے تک اٹھائے رکھتی ہے، آپ کے انتظار میں بیویاں نہیں کھاتی ہیں، جب آپ گھر سے نکلتے ہو آپ کی بیویاں کتنے پریشان ہوتی ہیں معلوم ہے آپ کو، لیکن کتنے سخت ہم ہو گئے ہیں، ہماری زبان کتنی سخت ہو گئی ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ آپ کی بیوی انسان ہے، آپ خود بگڑے ہوئے ہو، ہم انسان، ہم مرد حضرات کیا بگڑے ہوئے نہیں ہیں کیا؟ اگر ہم پر کوئی سختی کرتا ہے ہمیں غصہ آ جاتا ہے، اگر ہم اپنی بیوی پر سختی کرتے ہیں کیا انہیں غصہ نہیں آ سکتا ہے؟ میرے بھائی جو قرآن کو کیوں نہیں ہم اختیار کر رہے ہیں؟ قسم خدا کہ آج اگر ہمارا گھر ٹوٹا ہے شوہر اور بیوی کے جھگڑے کی بنیاد پر ٹوٹا ہے، سب سے زیادہ پوری دنیا میں اگر آج مسلم قوم بدنام ہو رہی ہے تو سب سے بڑی بات اور سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے بڑا قضیہ اور مرد کا قضیہ ہے، شوہر اور بیوی کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، اچھالا جا رہا ہے۔ آپ میڈیا کو دیکھ لو، پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، طلاق کے مسئلے، کیوں طلاق کے مسئلے پیش آ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے شوہر حضرات ظالم بن بیٹھے ہیں، نشے میں چور رہتے، طاقت کے نشے میں، پیسوں کے نشے میں۔ اگر آپ کو اتنا شوق ہے کہ غیروں سے باتیں کرو، غیر لڑکیوں کو وقت دو جا کر کے، اجنبیوں کو وقت دو جا کر کے، آپ دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے ہو؟ اور مجھے معاف کیجیے گا لوگوں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ میں ہر ایک سے کہتا ہوں، قرآن نے سب سے پہلے دو شادی کا، 3 شادی کا، 4 شادی کا تذکرہ کیا ہے، آپ کیوں نہیں اپنے ان بیٹوں کی شادی کروا دیتے ہو، دوسری اور تیسری اور چوتھی شادی کروا دیتے ہو، جن بیٹوں کے بارے میں آپ کو اندیشہ ہے کہ میرے بیٹے اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسری عورتوں کے ساتھ، دوسری لڑکیوں کے ساتھ باتیں بناتی ہیں۔ آپ نے قرآن کی تعلیم کو چھوڑ دیا، اور آج جو امریکہ میں ہو رہا ہے، جو یورپ میں ہو رہا ہے، وہی کام ہم کر رہے ہیں۔ یورپ میں یہی ہو رہا ہے، جس یورپ کی بنیاد پر آج پورا اسلام، پورے مسلمان، پورے خواتین جس یورپ کے نقش قدم پر چل رہی، یہی ہے۔ آج وہاں پر شادی نہیں ہوتی ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ وہاں پر شادی اگر کسی مرد نے کسی عورت سے کر لی، اگر طلاق واقع ہوتی ہے تو آدھی جائیداد لڑکی لے کر جاتی ہے اور آدھی جائیداد لڑکے کے پاس رہا کر، اسی ڈر کی بنیاد پر وہاں شادی نہیں ہوتی ہے۔ کیا ہم بھی مغربی تہذیب کے دلدادہ ہیں؟ کیا انہیں کو نقش قدم پر چلنے والے ہیں؟ ہمارا دستور، ہمارا اصول، ہماری یہ کتاب ہے، ہمارا نبی ہمارا آئیڈیل ہے، ہمارے نبی بھی باپ تھے، ہمارے نبی بھی شوہر تھے، ہمارے نبی بھی نانا تھے، ان کی زندگی بھی کیوں نہیں اختیار کر رہے ہو؟ میرے بھائیوں، آپ سے میں درخواست کرتا ہوں، اگر آج ہم چاہتے ہیں ہمارا گھر خوبصورت ہو جائے تو سب سے پہلے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں قرآن کی تعلیم کو اختیار کریں۔ اگر آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے نا، آپ اپنے علماء سے کہو، روزانہ تفسیر کریں آپ کے سامنے، آپ کیا قرآن کیا کہتا ہے آپ سے، کتنی اچھی بات کہہ دی۔ اگر شوہر کو اپنی بیوی کی طرف سے غلط باتیں پہنچ رہی ہیں، انہیں معلوم ہو رہا ہے کہ میری بیوی غلط حرکت کر رہی ہے، نمبر 1 پر انہیں سمجھائے، فعدوہن، سمجھائے، محبت سے سمجھائے، مشفقانہ طرز اختیار کرے، جس طریقے سے باپ اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے، ماں اپنی بیٹی کو سمجھاتی، بیٹی کام غلط کر رہی ہو، اگر اس سے بھی نہیں ہوتا ہے تو دوسرا طرز اختیار کرو، وہجروہن فی المضاجع، ان کو ان کے بستر کو الگ کر دو، بات کرنا بند کر دو، اگر اس سے بھی نہیں سنورتی ہے تو تیسری شکل وضربوہن، ان کو مارو، اور مارنے کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آپ مسواک اٹھاؤ، جتنی پتلی مسواک ہوتی ہے مسواک سے مارو، لاٹھی سے مت مارو، کوڑے سے مت مارو، سمجھ میں نہیں آتا ہے تب بھی آپ ایک طلاق دے دو، ایک طلاق دے دو، آپ طلاق کی گولیاں بھی چلاتے ہو نا، یہ طلاق کی گولیاں، 1 طلاق 2 طلاق 3 طلاق، اور مفتیوں کے پاس آتے ہو کہ وہ راستہ نکال دو، اگر راستہ نہیں نکالو گے 3 طلاق دے بھی چکے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ راستہ نکال دیجئے مولانا، ورنہ ہم اہل حدیث ہو جائیں گے، ہم مسلک تبدیل کر لیں گے۔ کتنے مسئلے میرے پاس ایسے آئے ہیں، شوہر نے 3 طلاق دے دی اور پھر آتے ہیں مفتی صاحب اس مسئلے کو حل کر دیجئے، ہم نے کہا 3 طلاق دے دیا حلالہ کرنا پڑے گا، وہ کہتا ہے مجھے حلالہ کرنا نہ پڑے، کوئی ایسا راستہ بتائیے، تو اس کے سامنے راستہ ہے، اہل حدیث مفتی نے فتویٰ دے دیا 3 طلاق برابر 1 طلاق، وہ اپنا مسلک تبدیل کر لیتا ہے اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے۔
قرآن کو ہٹا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے؟ میرے بھائی تھوڑا سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، اپنے عقل کا استعمال کرو، قرآن اور حدیث کو آئیڈیل بناؤ، اللہ کے نبی کی زندگی کو اختیار کرو، انشاءاللہ ہمارا گھر خوبصورت بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔